موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہے، رسول ہے، اور جلیل القدر نبی جن سے اللہ ہم کلام ہوتے ہو، کیا شان ہے ان کی۔ کہیں پر تقریر کی، بیان فرمایا، تو بھائی میری بھی خوش نصیبی ہے، میں ہر جمعے بیان کرتا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے، ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، اور میرے آبا و اجداد کی بھی سنت ہے۔ بیان ایسا مؤثر، فصیح، بلیغ فرمایا، لوگ اشکر اٹھے۔ ایک نوجوان بعد میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے کلیم، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا بات ہے آپ کی، آپ نے بڑا علمی بیان فرمایا، بڑا مؤثر بیان فرمایا، بڑا فصیح و بلیغ بیان فرما دیا۔ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، ذرا بتلائیں تو صحیح، روئے زمین پر کائنات میں اس وقت آپ سے بھی بڑا کوئی علم والا موجود ہے؟ اتنا علمی آپ نے بیان فرمایا، رب کائنات نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا، ذرا بتلائیں تو صحیح آپ سے بھی کوئی بڑا علم والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نہیں، اس وقت میں ہی بڑا علم والا۔ اور یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، خلاف واقعہ بھی نہیں، خلاف اصول بھی نہیں۔ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا علم والا ہوتا، جس کے پاس وحی کا علم ہو، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہو، جس کے پاس اللہ کا فرشتہ جبرائیل اللہ کے پیغام لے کے آتا ہو، اس سے بڑا علم کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر فرما دیا کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا علم والا میں ہوں۔ بات تو سچی تھی، بات تو حقیقت تھی، لیکن میرے رب کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ اس انداز میں جواب دینا پسند نہ آیا، میرے اللہ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام، آپ سمجھتے ہیں آپ ہی سب سے بڑے علم والے ہیں، آپ نے اپنا نام کیوں لیا کہ میں علم والا؟ آپ کو چاہیے تھا یہ کہہ دیتے واللہ اعلم، میرا اللہ جانتا ہے کہ کون بڑا علم والا۔ اب آپ نے کہہ دیا کہ میں علم والا، تو اللہ نے فرمایا میرے کلیم ایسی بات نہیں، تم سے بڑے بڑے علم والے پڑے۔ اللہ اکبر۔ نبیوں سے یہ کام اللہ اس انداز میں کراتے ہیں، ہماری تربیت کے لیے، قیامت تک آنے والی بنی نوع انسانیت کو پیغام پہنچانے اور کوئی چیز سکھانے کے لیے۔ میں نے کہا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ نے یہ جملہ بلوایا کہ میں علم والا، اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نرفع درجات میں، او میرے کلیم تم سے بھی بڑے درجے والے لوگ موجود ہیں، تم سے بھی بڑے علم والے لوگ موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا میرے مولا اچھا ٹھیک ہے پتہ چل گیا، بلکہ فوراً علم کی پیاس جاگ گئی، عرض کر دی مولا وہ مجھ سے بھی بڑا علم والا دنیا میں آدمی کون ہے، مجھے اس کا پتہ بتلاؤ، میں اس کی خدمت میں جا کر اور علم حاصل کروں گا۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا، 4 کتابیں پڑھ لی، کہتا پھرتا ہے مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ دین کی 2 باتیں پڑھ لی، کہتا ہے کہ مجھ سے مناظرہ کرو میں تمہیں ہرا کے دکھاؤں گا، اپنی جہالت سے تمہیں ہرا کے دکھاؤں گا۔ 4 چیزیں پڑھ لی، کہتا ہے میرے مقابلے میں کوئی آئے تو صحیح، میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں۔ اور لوگوں قرآن مجید کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے اللہ کو یہ بات موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے پسند کوئی نہیں تو تیری زبان کی حیثیت کوئی نہیں۔
بالخصوص چند لوگ مناظرے کا علم پڑھ لیتے ہیں نا، مقابلہ کرنا جان لیتے ہیں، ان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. ہم سے بڑا کوئی نہیں، آؤ ٹکر لو مجھ سے، میں بڑا علم والا. اللہ فرماتے ہیں نہیں. فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑا کوئی علم والا ہے، اور سب سے بڑا علم والا اللہ ہے. مولا مجھے تو علم کی بڑی پیاس ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے علم کی بڑی پیاس ہے، مجھے وہ بندہ بتاؤ کہاں ہے. اللہ نے فرمایا ایک جگہ ہے مجمع البحرین، وہاں جانا پڑے گا، وہاں وہ میرا بندہ ہے جو تم سے علم میں زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، میں نے اپنے اس بندے کو لدنی علم عطا فرمایا جو تجھے معلوم کوئی نہیں. علم میں فرق ہے. قرآن کا جو ایک طالب علم ہے یہ بہت بڑا علم حاصل کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس سے بڑا علم کوئی نہیں. لیکن جو قرآن پلس اس کی تفسیر جو حضور نے فرمائی وہ بھی ساتھ پڑھ کے قرآن کو سمجھ لے تو اب اس سے بڑا علم والا کوئی نہیں. تو درجہ بدرجہ یوں علم والے ہیں. لیکن کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتے، جو کتابوں سے نہیں ملتے. آپ کے جو دل میں بات آئی کہ ہم ذرا جلدی جائیں اور خطیب کی گفتگو سنیں، تو آپ آئے، میرے مہمان آئے ہوئے تھے، میں ذرا جلدی آیا، تو مجھ سے پہلے اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے. یہ آپ نے کس کتاب میں پڑھا؟ کیوں جی؟ سکول میں، کالج میں، مدرسے میں کسی عالم نے کوئی کتاب لکھی؟ نہیں. یہ ایسا علم ہے جو اللہ نے دل میں محبت ڈالی کہ جلدی جاؤ، پہلے آؤ، پہلے پاؤ. بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے، اور وہ سیکھنے کے لیے اللہ والوں کی خانقاہوں میں جانا پڑتا. میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. جو خانقاہ کی تعلیم ہے، پیر و مرشد کی تعلیم ہے، اللہ والوں کی جو تعلیم ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گی. یہ اللہ نے انہیں سمجھائی، ان کے دل میں آئی، انہوں نے اپنے سے بڑے سے سیکھی. اب وہ اپنے مریدوں، شاگردوں، خانقاہوں میں آنے والے متعلقین، سالکین کو وہ چیزیں بتاتے سکھاتے ہیں کہ یہ چیز کتاب میں نہیں ملے گی، یہ اللہ والوں کی خانقاہ میں ملے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے کلیم، آپ کو میں نے شریعت کا علم عطا فرمایا، آپ کو میں نے آسمانی علوم کا علم عطا فرمایا، آپ کو میں نے آسمانی کتاب دے کر شریعت کا علم عطا فرمایا. لیکن وہ جو میرا بندہ ہے، یہ اشارہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف. فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، میں نے ان کو لدنی علم عطا فرمایا. یہ لدنی علم کیا ہوا کرتا ہے؟ یہ ایسا علم ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا، اللہ اپنی قدرت سے کسی بندے کو سکھا دیا کرتے ہیں.